میرا لڑکا حفظ کر رہا ہے، ابھی اس کی طبیعت خراب ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے۔ دف بجانا جو ہے نا، دف کے گھنگرو بھی نہ ہوں اور بجانے والی کوئی طوائف اور مغنیاں بھی نہ ہوں، عام بچیاں اگر خوشی سے بجائیں تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے، جن کو تو قرآن ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن تمہارے ساتھ کا کیا معنی؟ یہ معیت علمی ہے کہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ میں روزانہ سورۃ الرحمن 11 مرتبہ پڑھتا ہوں۔ بہرحال اللہ کا قرآن ہے، جتنا پڑھو گے ثواب ملے گا، اور کوئی فائدہ بھی نہ ہو تو ہر حرف پہ 10 نیکیاں تو مل رہی ہیں۔ عصر کے بعد طواف کریں تو 2 رکعت واجب الطواف مغرب کے بعد پڑھیں۔ اللہ کے نبی کا بھی سایہ تھا، اللہ کے نبی انسان ہیں، وہ اولد آدم ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، آمنہ کے لال ہیں، وہ نور جن سے نور سے تو نہیں، تو بشر ہیں۔ قل انما انا بشر، جب حضور کی بشریت کا انکار کرے وہ تو کافر ہو جاتا ہے۔ بہرحال والدہ بیمار ہیں، 80 سال کی عمر ہے، طواف کے دوران پیمپر کے باوجود بھی ان کو پیشاب ہے، کوئی معذوری ہے، کیا کہیں، اللہ معاف کرے۔ میرا کزن جب فوت ہوا تو مجھے خواب میں پہلے نظر آ گیا تھا، ٹھیک ہے اللہ کی مرضی، اللہ چاہے دکھا دیں۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھیں، لیکن اگر 2-3 طواف اکٹھے کر لیں بعد میں 2 رکعت پڑھیں وہ بھی جائز ہے۔ کسی نے منت مانی ہو کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ خیرات کروں گا، تو کام ہونے کے بعد کرے، پہلے کیوں کرے؟ ویسے منت ماننے سے فائدہ شیدہ کوئی نہیں ہوتا۔ حدیث مبارک میں ہے، حضور نے فرمایا جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ہوگا۔ منت ماننے سے اتنا ضرور ہے کہ بخیل کا مال نکل جاتا ہے کہ پہلے تو خیرات کرتا نہ کرتا، منت مان کے پھنس گیا ہے۔ پورے سر سے تھوڑے تھوڑے بال کٹوائے، اگر چوتھے حصے کے برابر بن گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ دم ہے۔ ایک عمرہ کر لیا ہے، دوسرا عمرے کے لیے احرام کا دھونا ضروری ہے، کیوں؟ کیا پلید ہو گیا تھا عمرہ کرنے سے؟ بہرحال مرحوم کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں، یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو دے، بس۔ اور نیت کیا ہوتی ہے؟ طبلہ بجانا جائز ہے، بالکل حرام ہے۔ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، پہلے میں ان کا عمرہ کروں، پہلے اپنا کرو پھر ان کا کرو۔ میں اچھا خاصا کاروبار کرتا ہوں، کمائی بھی ہے، لیکن قرضہ رہتا ہے، استغفار زیادہ پڑھا کرو۔ قاری اسلم صاحب کی والدہ بھی اللہ شفا عطا فرمائے، کہتے ہیں کہ آج کل مسلمانوں پہ بہت ظلم ہو رہا ہے اور کچھ نہیں کر سکتے، اللہ سے دعائیں مانگو۔ میں مدرسے کا طالب علم ہوں، میرے مدرسے میں جو طلباء ہیں وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان کی جزائے خیر دے، وہ میرے لیے دعا کرتے ہیں، میں بھی ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ 2 عورتیں بغیر مرد کے اکیلے آئی ہیں، ان کا محرم کے بغیر آنا جو ہے گناہ ہے۔ عمرہ تو ہو جائے گا لیکن توبہ کریں۔ ہم نے بزرگ کی طبیعت صفا مروہ کے بعد خراب ہو گئی تو ہم نے تھوڑے بال کاٹ دیے، بعد میں پورے کٹے، ٹھیک ہے، کوئی بہت بیمار ہو گئے، مجبوری تھی۔ میرے بیٹے کی اولاد نہیں ہے تو وہی دعا قرآن والی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین پڑھا کریں، اور اللہ جتنے لوگوں کی اولاد نہیں ان سب کو صاحب اولاد بنا۔ جو پچھلی نمازیں قضا ہوئی ہیں توبہ بھی کریں اور قضا بھی پڑھتے رہیں۔ اگر عمرے کرنے کے لیے آ رہے تھے، راستے میں زخم ہو گیا، چوٹ لگی، کوئی بات نہیں، دوبارہ احرام باندھنے کے، اس زخم سے پڑھنے کے، اس میں کوئی حرج نہیں بھائی۔ نمازی کے آگے نہ گزرا کریں، مجبور ہوں تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزریں۔ میرے والد دمے کے مریض ہیں، ان کی وجہ سے آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ کعبے کے پرنالے کے نیچے نہانے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، وہی آسمان کا پانی ہر جگہ ہے۔ میری 2 بیٹیاں ہیں، بیٹوں کی خواہش ہے، اللہ سے مانگتے رہو، اللہ کی مرضی ہے، بیٹیاں دے بیٹے دے۔ عصر کے بعد نفل نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ دنیا میں پہلا قتل جو ہے بہرحال عورت کی وجہ سے ہی ہوا تھا، قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا۔ چودھری منظور صاحب جو ہے حج پہ آنا چاہتے ہیں، اللہ آسان کرے۔ بہرحال نور الدین زنگی کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ سرنگ کھودنے والوں کو پکڑا، اندر گیا تو حضور پاک کے پاؤں ان کو نظر آئے تھے۔ میرے دوست کی خالہ کا انتقال، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اگر انہوں نے حضور کے پاؤں کو بوسہ بھی دیا ہو تو کوئی بڑی بات نہیں۔ روضہ رسول پہ ادب سے جائیں اور درود شریف پڑھتے ہوئے حاضری دیں۔ نماز جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے، امام سے پہلے ہم نے سلام پھیر دیا تو آپ کی نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھیں۔ طواف کے دوران کوئی دھکا مارے، صبر کر کے برداشت کریں۔ غار ہرا اور غار ثور میں نفل پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔
امام مہدی تک کوئی اور نہیں آئے گا، اللہ عالم۔ میرا بھائی بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ اگر خواب اچھا ہے تو کسی عالم کو جا کے بتائیں، اگر اچھا نہ ہو تو کسی کو بھی نہ بتائیں۔ ہمارے ایک ساتھی نے عمرہ کرنے سے پہلے احرام کھول دیا، دم پڑ گئی، لیکن عمرہ بھی کریں۔ دم جو ہے وہ مکے کے مسکین غریبوں کو تقسیم کریں۔ بہرحال جو بھی کام کرتے ہیں وہ خیانت نہ کریں، غش نہ کریں۔ عمرہ سب کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ جب بارش آتی تھی تو حضور پاک اللہ سے دعائیں کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ اللہم اجعلھا سقیا رحمت لا سقیا عذاب۔ یہودی لڑکی سے اور عیسائی لڑکی سے شادی بالکل جائز ہے، لیکن مسلمان لڑکیاں نہ ہوں تو۔ مسلمان گھر میں بیٹھی رہیں اور تم یہودیوں کی لڑکیوں سے شادی کرتے ہو، وہ تمہیں یہودی نہ بنا سکیں، تمہاری آنے والی نسل کو ضرور بنائیں گے۔ دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، وہ بھی دعا میں لکھا ہوتا ہے تقدیر میں کہ اگر یہ دعا مانگے گا تو میں بدل دوں گا۔ بندہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے مرنے سے 40 دن پہلے اس کو پتہ لگ جاتا ہے، کسی کو پتہ نہیں لگتا، اچانک ایک سیکنڈ میں فوت ہو جاتا ہے، پتہ کیسے لگتا ہے؟ بہرحال میرے میاں دنیا سے چلے گئے، میں معافی نہیں مانگ سکتا۔ اب ان کے لیے آپ نیک عمل کرتی رہیں، خیرات کریں، صدقہ کریں، طواف کریں، عمرہ کریں۔ حضرت عیسیٰ جب دنیا میں آئیں گے تو کیسے پتہ چلے گا؟ بالکل پتہ چل جائے گا، فکر نہ کریں۔ جب نبی آتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ قبر میں عذاب ملے گا، کافروں کو ملے گا، انشاءاللہ مومنوں کو اللہ عذاب سے بچائیں گے۔ عذاب قبر نہ ہو تو حضور نے پناہ کیوں مانگی؟ انی اعوذ بک من عذاب القبر و فتنۃ القبر۔ بہرحال جو نمازیں قضا ہیں آنے والی نماز سے پہلے پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ جب بندہ چلا جاتا ہے تو روح گھر میں آتے، کسی کے گھر میں نہیں آئے تو پکڑ کے رکھ لو، اس کو بٹھا دو، پھر جانے کیوں دیتے ہو؟ جب وہ تمہارے گھر میں آئے تو جالا ایک ٹانگ دو اور جال میں پھانس دو اس کو۔ جو ٹھے قصے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، روح گھر میں آتی ہے۔ عمرہ کرنے والا ایجنٹ جو ہے وہ مجھے 3000 دیتا ہے ایک پاسپورٹ پر، کیونکہ میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اس کے پاس بھیجتا ہوں، بالکل حرام ہے، بندے بھیج رہے ہو۔ میں ننگے پاؤں باتھ روم میں گیا، ننگے پاؤں وضو کیا، کوئی حرج نہیں، اگر نیچے صاف ہے تو کوئی حرج نہیں۔ خالہ کو خواب میں دیکھا ہے، تم جانو خالہ جانے، خواب کا مجھے نہیں پتا۔ پیر عزیز الرحمان ہزاروی، ہاں ان کی والدہ فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ ہمارے گھر میں پریشانیاں ہیں تو پریشانیوں سے بچنے کے لیے استغفار کیا کریں اور اللہ سے دعا کیا کریں، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ترکی سے میں نے احرام باندھا، ہوٹل آ کے نہا لیا، اگر صابن خوشبو والے سے نہائے ہو تو پھر دم پڑ گئی، سادہ پانی سے نہائے تو کوئی دم نہیں۔ اگر دوران نماز امام کی آواز بند ہو جائے تو پیچھے والا آ کے امام بن سکتا؟ ہاں بن سکتا۔ میرا چاچا بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ غیر مسلم کی لڑکی سے نکاح جائز ہے اگر یہودی یا نصرانی ہے، اگر ہندو سکھ ہے تو جائز نہیں۔ بہرحال آپ نے جو کچھ سنا ہے، ہر بات ہر وقت نہ پوچھا کریں نا۔ اگر والد صاحب دین کی تبلیغ سے منع کرے پھر ان کی بات نہیں ماننی چاہیے، ان کو قائل کریں۔ دین کے خلاف کسی کی بات نہیں مانی جاتی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اونچی آواز میں ذکر کریں، اونچی میں کریں، آہستہ کریں، جیسے لبیک اونچے میں پڑھا جاتا ہے، باقی ذکر آہستہ کیے جاتے ہیں، سب جائز ہے انشاءاللہ۔ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا بدعت ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ جادو کا علم جادو کے توڑنے کے لیے بھی نہ سیکھیں، کیونکہ اسی میں پھر بندہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ میرا پہلا عمرہ عصر کے بعد ہوا، عصر مغرب کے درمیان نماز پڑھنا مکروہ ہے، طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا بھول گیا تو اب عمرہ آپ کا ہو گیا، 2 رکعت پڑھ لو بس۔ دوسرے عمرے کے وقت میں نے حلق دوسرے دن کرایا، اگر کپڑے پہن لیے تھے اور حلق دوسرے دن کرایا دم پڑ گئی۔ اگر احرام کی حالت میں غلطی سے خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھوئے تو 2-4 ریال صدقہ کر دیں۔ طواف جو ہے نفل کے طواف ہے کہ نفل نہیں ہوتے، واجب ہوتے ہیں، وہ بھی افضل یہی ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں، ورنہ مغرب کی اذان کے بعد نماز سے پہلے چونکہ یہاں وقت ہوتا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ طواف وداع جانے سے پہلے جتنا جلدی یعنی آخری کام وہی ہو، اور عمرے میں طواف وداع ہوتا ہی نہیں۔ جامعہ سرالم کبیر والا خان والا سے محتمم مولانا عمر فاروق سے بیمار، اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے۔ وہ ایک بہت بڑا دینی مدرسہ ہے، اس کی بہت بڑی تاریخ ہے، میں بھی گیا ہوں الحمدللہ اس مدرسے میں ایک دفعہ۔
عورت کو حیض کی بیماری ہو اور وہ طائف جانا چاہتی ہے تو نہ جائے، ورنہ اس کو نیت کر